دی ہے کہ مسلمان کو کیا ہونا چاہیے، مسلمان بننا چاہیے، عملی مسلمان اور علمی مسلمان، یعنی دماغ مسلمانوں کو لگانا چاہیے زیادہ کہ بھائی یہ جو نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جتنی نعمتیں کیا ہے سب کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، دل کے بارے میں، یعنی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ جس بات کا علم نہ ہو وہ بولا نہ کرو، وہ بتایا نہیں کرو، فتویٰ نہ دو اس باتوں کا جسے تمہیں علم نہیں ہے۔ ابھی کوئی فتویٰ پوچھتا ہے ہم سے تو بجائے سے کہ ہم لوگ جواب دیں ادھر ہی سے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ دین کوئی انسان کے کلام کا نام نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اگر آپ کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے آپ فتویٰ نہ دیں، اور ان سے پوچھیں جس کے پاس شریعت کا علم ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کیجئے اگر نہیں جانتے ہیں۔ لیکن دین کا تو سب جواب دے رہا ہے، آن لائن جواب دے رہا ہے نہیں، فیس بک پہ جواب دے رہا ہے، واٹس ایپ پہ جواب دیے جا رہا ہے۔ اس کو خوف نہیں ہے ذرا بھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اور توحید کا نہیں شرک کا فتویٰ دے رہا ہے، شرک کرو تو شرک کرو گے تو جہنم جاؤ گے۔ کہاں جاؤ گے؟ شرک کے جواز ڈھونڈ دے رہا ہے، شرک کے لیے وہ وسائل دلائل ڈھونڈ رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ مسلمان لوگوں کو شرک کا سوداگر ہے، ممبر سے بھی شرک پھیلایا جا رہا ہے، مدرسے دارالعلوم سے پھیلائے جا رہے ہیں، مسجد سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اب بتائیں قیامت سے پہلے کی قیامت ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت سے آنے سے پہلے کیا ہے؟ قیامت خیز منظر ہے کہ بھائی ایک آدمی صاحب شرع ہے، قرآن حدیث کا علم پڑھا ہے، اب کوئی خاتون آ گئی تو جی اب وہ کہتی ہے کہ ہمارا شوہر سعودی عرب گیا ہے، ہمیں پیسہ پورا نہیں بھیجتا، کچھ ہزار اپنے ماں باپ کو بھیج دیتا ہے، میرے شوہر کا دل کو پھیر کر کے ہماری طرف کر دیجیے، وہ ہمیں اور ہماری ماں کو بھیجے پیسہ، اپنی ماں سے اس کا دل پھیر دیجیے۔ تو یہ بیٹھا ہوا مولوی کیا کرتا ہے؟ پھیر دیتا ہے۔ پھیرنا تو ایک کرائم ہے ہی، جرم ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سحر اور جادو کا استعمال کرتا ہے، اور جادو کفر ہے۔ جادو کیا ہے؟ کفر۔ تو اگر کسی خاتون کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ عمل جو مولوی کر رہا ہے کفر ہے، تو کیا وہ کفر کے تیار ہوتی ہے؟ کوئی عورت نہیں ہوتی، کوئی مرد تیار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو چونکہ اسے بیان نہیں کیا گیا تقریروں میں، خطبوں میں، نتیجے کے طور پر یا لوگ دین کے درس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اب یہیں پہ قوالی کا اگر لگ جائے محفل قوالہ، دیکھیے لوگ پورا محلہ چلا آئے گا، پوری آبادی چلی آئے گی، غیر مسلم بھی چلے آئیں گے۔ تو میرے بھائی یہ ایک المیہ ہے جس المیہ کو ہمیں بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم خاموش تماشائی بنے نہ رہیں، بلکہ عوام تک، اللہ کے بندوں تک اللہ کی آواز پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ کی آواز پہنچا دیں۔ اللہ کی آواز قرآن میں ہے، اللہ کی آواز حدیث میں ہے، اللہ رب العالمین کی آواز صحابہ کے عمل میں ہے، اللہ تعالیٰ کی آواز اماموں کے کلام میں ہے نہیں۔ تو خاموشی یہ اچھی ادا نہیں ہے۔ آدمی کو دعوت و تبلیغ قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے اور عمل کے ذریعے اس پورے روئے زمین پر تبلیغ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ پورے روئے زمین پر اچھی باتوں کو بیان کرنا یہ صرف کس کی ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں کی۔ کس کے ذریعے؟ ایمان، بیان اور عمل۔ ایمان، بیان سے مراد قلم سے بھی تحریر ہوتی ہے، منہ سے بیان ہوتا ہے، اسی طرح عمل سے بیان ہوتا ہے۔ عمل بھی ہمارا بہتر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ بہتر ہونا چاہیے۔ تو یہ مقدمہ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ دعوت و تبلیغ کی یا تعلیم کی اہمیت سمجھ جائیں۔ تعلیم کے بغیر نہ دنیا میں انسان وزنی ہوتا ہے اور نہ آخرت میں وزنی ہوگا۔ اور تعلیم کے لیے بڑا سرٹیفکیٹ لینا ضروری نہیں ہے، عالم فاضل ہونے کی سند ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس طرح کی علمی مجلسوں میں تشریف رکھیے اور دین سیکھیے، کتاب پڑھیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، تعلیم آ جاتی ہے۔ جس طرح یہ کمپنی میں جو کام کرتے ہیں اس کی تعلیم کیسے آتی ہے؟ ہاں جی، کیا بغیر استاذ کے کوئی سیکھتا ہے؟ نہیں سیکھتا۔ کوئی میکینیکل کام نہیں جانتا ہے، آیا یہاں پہ میکینک کے ویزے پہ، اب وہ جو سینئر میکینک ہے اس کو پکڑ ملازم ہو جاتا ہے اس کا، یعنی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خوشامد کرتا ہے، اس کو پیسے خرچ کرتا ہے، اس کو جوس لا کے پلاتا ہے موسی 5 ریال کا،
تاکہ کیا ہوگا جلدی جلدی سکھائے گا، یہ خدمت کرے گا، اسے ناشتہ بنا کے کھلاتا ہے، اس کے کپڑے دھو دیتا ہے، اسے کپڑے پریس کر دیتا ہے استری۔ استاد کوئی بات نہیں، میں خدمت کروں گا، میں آپ کا شاگرد ہوں۔ دین سیکھنے کے لیے فری میں تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم نہیں کہتے ہمارے کپڑے پریس کر دو، ہمارے جوتے صاف کر دو، ہے نہیں، ہم نہیں کہتے ہماری خدمت کرو۔ بغیر پیسے کے بھی دین سیکھنے نہیں آتے، کیونکہ اس میں ہرا نوٹ نہیں ملتا۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کا اس میں نوٹ ملے، اگر کیش ملتا تو اس میں بھی ہے، لیکن وہ غیب کی بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ غیب سے ملتا ہے، انسان کو عافیت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، اول اولاد میں برکت ملتی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو سوچ ہے، اس کی فکر ہے، وہ فکر کوتاہ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت کا زوال آتا ہے۔ پہلے انسان شکست پہلے ہی کھا جاتا ہے، جنگ سے پہلے وہ ہار جاتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے، پھر جا کر کے جب دشمن اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر وہ شکست کھاتا ہے۔ لیکن فاتح وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو شکست کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ ہر مصیبت اور پریشانی کی گھڑی کو اپنے لیے وہ کامیابی کا راز سمجھتا ہے، اور ہر دشواری کو اپنے لیے آسانی کی سیڑھی سمجھتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری جنگوں میں جب مسلمان مصیبت میں تھے اور پریشانی کے عالم میں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے تھے، خوشخبری دیتے تھے مسلمانوں کو کہ جی قیصر و کسریٰ کو ہم فتح کریں گے، اور فلاں کو فلاں ملے گا، اور فلاں جو ہے وہ کوئی فلاں وراثت ملے گی، ہیرے جواہرات ملیں گے، قیصر و کسریٰ کے کنگن ملیں گے قیصر و۔ ایسی پریشانی کے عالم میں جب کہ مسلمانوں کے وجود کو خطرہ تھا، دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے، کمزور تھے، اس مصیبت کی گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا کس کو؟ صحابہ کرام کو، کہ فتح مسلمانوں کی ہونے والی ہے۔ کس کی ہونے والی ہے؟ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غم اور فکر نہ کرو، نہ ماضی کا غم کرو، نہ مستقبل کی فکر کرو، حسرت اور افسردگی کا اظہار نہ کرو۔ تم سارے قوموں پر بلند ہونے والے ہو، لیکن ایک شرط پوری کرنی ہے۔ کتنی شرط؟ صرف ایک شرط مسلمان پورا نہیں کر پا رہا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم کیا ہو؟ مومن۔ شرط بڑی اہم ہے، خوشخبری بڑی اہم ہے۔ یعنی 1.5 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، ہندوستان میں 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں، ڈیلی مرے جا رہے ہیں۔ یہ جمہوری ملک ہے، کوئی بادشاہت نہیں ہے ہندوؤں کی۔ جمہوری ملک میں سب کا شیئرنگ ہوتی ہے، سب ووٹ دیتا ہے تو کوئی جیتتا ہے یا حکومت سازی کرتا ہے، بناتا ہے، ہر ملک میں کیا مسلمان کو۔ لیکن یہ چونکہ مسلمان خود کیا ہے، ان کا عمل اچھا نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اسی لیے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے کیا ہوتے ہیں؟ کل اگر بابا یوگی پھر آ گئے، مسلمانوں کی خیر نہیں۔ یوگی کے آنے جانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ بے عمل ہے مسلمان۔ کیا یہ؟ اکثر بے عمل ہے، اکثر بے ایمان ہے۔ ان کو صرف زبانوں ہی پر اسلام ہے، عمل میں اسلام نہیں، اسی لیے ڈرا ہوا ہے۔ ورنہ ملک تو ملک ہی ہے، آزادی تو آزادی کہتے ہیں، ہم نے جنگ لڑی ہے، جہاد کیا ہے انگریزوں سے، ملک ملا ہے ہمارے پاس۔ اگر ہمارا کیریکٹر اچھا ہوتا تو یہ حالات مسلمانوں کے آج ہی سے نیند نہیں آ رہی، اسے پریشان ہے۔ جتنا حکومت بنانے والی پارٹی پریشان نہیں ہے، اس سے زیادہ پریشان وہ ہے جس کی حکومت قیامت تک نہیں بننی ہے اگر جمہوری نظام رہا۔ جمہوریت میں تو سیدھی بات ہے کہ جی ہاتھ ووٹ گنے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان خود کیریکٹر لیس ہے، بے عمل ہے۔ بے عمل کو کوئی نہیں پوچھتا۔ آپ اگر بے عمل رہیں گے، جاب لیس رہیں گے، بیوی تک بھاگ جائے گی، میکے چلی جائے گی، کہے گی بھائی کیسے رہوں تمہارے گھر میں تو کھانے نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ مسلمانوں کو، اگر آپ اس کمپنی میں کام نہیں کریں گے تو کیا مہینے کے آخری میں سیلری آئے گی آپ کی؟ ارے بولیے، کیوں نہیں بولتے؟ نہیں آئے گی۔ تو یہ تو آپ سمجھتے ہو کہ اگر رات میں نہیں بھی نیند آئی کسی وجہ سے بیگم کی یاد میں، تب بھی فجر میں صبح غسل کر کے ڈیوٹی پہ جاتے ہو۔ کہاں جاتے ہو؟ ڈیوٹی پہ جاتے ہو۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہے وہ سوتے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں۔
یہ بچوں کو یاد آتی ہے نا، یہ صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، یہ بہت گرم موسم ہے یہاں کا، دیکھیں کتنی گرمی ہے ابھی، ہے نہیں؟ صبح ڈیوٹی جاتے ہو، کیوں؟ کہ ڈیوٹی نہیں تو سیلری نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی کی سیلری لینے کے لیے بغیر ڈیوٹی کے چاہتے ہو جنت مل جائے گی، کیسے ملے گی؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ملے گی عمل کرنے والوں، کس کو ملے گی؟ عمل کرنے والے کو، تو بغیر نماز کے کیسے جنت ملے گی بتاؤ؟ ملنے والی ہے جنت؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز اچھی طرح پڑھتے ہیں۔ جب نماز نہیں تو جنت نہیں، نماز نہیں تو بے نمازی بھی کالا کھڑی کر کے بولتا ہے کہ ارے کم سے کم کلمہ تو پڑھتے ہیں ہم، ارے اللہ کا بندہ کلمہ پڑھنے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک نماز نہ پڑھے، جب تک بے نمازی جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن میں ہے، حدیث میں، قرآن حدیث تو دلیل ہے ہمارے لیے، اور کون سی دلیل ہے؟ کہتے نہیں یہ مولانا صاحب جو ہے یہ جی بہت سختی کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے مولانا تو بہت پیارے ہیں، میٹھے میٹھے ہیں۔ بھائی وہ پیارے نہیں ہے، وہ دشمن ہے تمہارا۔ وہ کیا ہے؟ وہ سیاسی آدمی ہے، مولوی ہے نہیں، وہ دجال ہے، وہ مولوی تمہیں صحیح بات نہیں بتاتا، وہ میٹھی میٹھی بات بولتا ہے تاکہ اس کی امامت کی نوکری جاری رہے، چندہ اس کو ملتا رہے، مٹن چکن پہنچتا رہے، گھی دیسی گھی پہنچتی رہے گھر میں، ہے نہیں، پیور دودھ ملتا رہے ان کے پاس، جاتا رہے گھر میں، سب کچھ پہنچاتے ہیں۔ یہ تمہیں ٹھگ رہا ہے، کیا یہ ٹھگ ہے، ٹھگ، ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ یہ خربان مولوی ہے، کون سا مولوی ہے؟ اس کو پہلے چینج کرو، دور کرو اس کو، ایسے علماء کو لاؤ جو قرآن و حدیث بیان کریں۔ ہاں جی، صحیح کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں۔ اگر فور مین ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے کمپنی بدل دیتی ہے، کہتے ہیں اس سے تو خود ہی اپنا کام نہیں ہوتا، وہ 10 بندوں سے کیسے کام کرائے گا، یہ تو اس لائق ہی نہیں ہے، اچھا ہے اس کو بکری چرانے بھیج دو۔ اسی طرح علماء کرام فور مین ہیں، ان کو کیا چاہیے کہ اللہ کے پیغام کو قول اور عمل سے پہنچائے اللہ کے بندوں تک۔ کیا کیسے پہنچائے؟ قول اور عمل سے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز روزہ حج کے رسول ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے رسول ہیں۔ کس کے رسول ہیں؟ دعوت و تبلیغ میں نماز سے کمپرومائز نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بہت ناراض ہو جایا کرتے تھے جب صحابہ کرام کی تعداد کم دیکھتے اپنی مسجد میں، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں، اس کی بے شمار مثالیں ہیں، یہاں تک کہ وفات کی مرض موت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وصیت فرمائی ہے، اور بار بار آپ آتے تھے، بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امامت کرا رہے ہوتے تھے تو اپنے حجرہ سے آنے کی کوشش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اصل الناس، نماز یہ دین کا ستون ہے، یہ سب مسلمان جانتا ہے، لیکن اس کے خانہ خیال میں کیا آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بے نمازی بھی جنت میں چلا جائے۔ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کس کی روشنی میں؟ باقی جنت اوپر والے کی ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے صرف کہ جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا ہے اس کو ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں، ہمارا تو یہی کام ہے۔ کیا خیال ہے؟ قرآن و حدیث کو بیان کرنا ہمارا کام ہے کہ نہیں کام ہے؟ ہماری امانت ہے کہ نہیں امانت ہے؟ باقی وہ جنت اس کی ہے، بندے اس کے، وہ جانے، اوپر والا اس کا کام جانے، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام بیان کرنے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم تو صرف سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں آپ کو۔ جو نبی کے ہم وارث ہیں تو نبی کیا کام کرتے ہیں؟ کس کا کام کرتے ہیں؟ یہ کام۔ اتنی باتوں کو بیان کرنے